الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان غفر لهما قبل أن يتفرقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے استعانت کی اقسام بیان کر رہے تھے کہ استعانت کا مسئلہ آپ کو سمجھایا کہ استعانت دو قسم کی ہے۔ ایک جو استعانت تھی وہ ظاہری اسباب یعنی تحت الاستعانت ہے، اور جو دوسری استعانت کی تعریف کی تھی وہ یہ تھی کہ ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر کسی سے مدد طلب کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا۔ تو آج کے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر کون لوگ ہیں اور اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پر کیا انعامات کیے، آج کے درس قرآن کے اندر آج کا درس قرآن کا موضوع صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا: اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ کہہ رہا ہے اپنے پروردگار دو عالم سے، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ابھی سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی قرآن نے بتلا دیا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کریم سے ہو۔ تو انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن کریم نے کی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ قومیں کون تھی؟ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا: فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر کیا ہے وہ اور کسی پر نہیں کیا۔ دوسرا انعام والصدیقین، دوسرے نمبر پر صدیق ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی بات کی تصدیق کی تھی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے بعد ان پر انعام کیا۔ تیسرے کون لوگ تھے؟ تیسرے تھے والشہداء، یعنی شہداء ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ چوتھے نمبر پر صالحین ہے۔ قرآن مجید نے کہا والصالحین کہ وہ نہ تو پیغمبر ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، بلکہ ایمان لا کر نیکیاں کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکیوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ چار گروہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمائی۔ 8ویں پارہ 6واں رکوع نکال کر آپ دیکھنا، وہاں پر آتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق
نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا بذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں آؤ میں بڑھ کر یعنی تمہیں سناتا ہوں پڑھ کر وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر، وہ یہ ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی اور دیتے ہیں، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہری ہو ان میں سے اور جو پوشیدہ ہو ان میں سے، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ کی تاکید کا حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک میرا سیدھا راستہ ہے بس اس پر تم چلو۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی اور اصول بیان فرمائے ہیں اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373 میں روایت آتی ہے کہ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہے، اور ولا الضالین یہ کیا ہے؟ نصارہ ہے۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ گمراہی کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو حاصل نہ کر سکے، دوسرا یہ کہ جاننے اور سمجھنے ہوئے بھی انکار کر دے، تو یہ گمراہی کے دو طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑیں گے اللہ رب العزت کا جو عذاب آپ پر مسلط ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس انسان نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقد کافر، وہ پکا کافر ہو گیا۔ اور آج ہم دیکھیں کسی کو نماز کا کہہ دینا جی ہمیں پتہ ہے بالکل کل آئیں گے۔ بھائی نماز تم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پڑھنی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی کہ میں جاؤں گا تو لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے جی، بڑا نماز پڑھتا ہے۔ تو نام دینا مقصود نہیں۔ آپ کی بستی کے اندر میں جب سے نماز پڑھانے آیا ہوں 5 سے 6 لوگوں کے علاوہ میں نے مسجد میں آدمی نہیں دیکھے کہ وہ نماز پڑھنے آتے ہو۔ کسی سے کیا اللہ سے کسی کی کیا لڑائی ہے؟ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، یہاں لوگ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے آئے، اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہے۔ اگر انسان بیمار ہے وہ چل نہیں سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ نہیں سکتا وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اگر لیٹ نہیں سکتا تو وہ اپنے آنکھوں کے ہاتھوں سے اشاروں سے نماز پڑھے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر دل میں نیت کرے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر آپ مقیم ہیں تو 4 پڑھ رہے ہیں، اگر آپ مسافر ہو گئے تو نماز معاف نہیں۔ اللہ پاک نے 4 کی جگہ 2 کر دی، معاف نہیں کی۔ اگر نماز معاف ہوتی تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے کے اوپر چڑھ کے کبھی بھی دین نہ بچاتے۔
آج بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم کہ حسن و حسین پر بھی جان قربان ہے، حرمت رسول پر بھی جان قربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو ہماری جانوں کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو بس اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سچا جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کے حکموں کو نہیں توڑتا، اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑتا۔ آج نماز پڑھنی نہیں ہے اور طرح طرح کے لوگوں کو فتوے مولوی کے بارے میں ہزاروں باتیں گھڑ کے آ جانا اور یہ کر دینا، اللہ کا حکم پورا کرتے نہیں ہو اور باتیں تم کرتے ہو علماء کے اوپر۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچانتے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہودوں کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی اور بتایا کرتی تھی کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے، اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں گی، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے گی تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ چنانچہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورے کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، خوشی خوشی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے۔ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور افشوا السلام، اور سلام کو عام کرو، اکرام مومن ملفوظ رکھو، ایک دوسرے کے قدر کرو، اطعموا الطعام یعنی اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لین الکلام، اور نرم گفتگو کرو، صلو باللیل والناس والنیام، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا تھا درس آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے، پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہودی دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، مغضوب علیہم ہے، لہٰذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہو ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہم میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین۔ اور اس کا معنی ہے، آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس لیے لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اتنی احتیاط کی گئی ہے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس قرآن سورۃ البقرہ یا قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اس کا درس قرآن شروع ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔